لڑ رہا ہے جھگڑ رہا ہے، اس نے مجھے کیا دینا ہے؟ یہ بات سوچ کر وہ واپس پلٹا، لیکن اس کے ذہن میں پھر خیال آیا کہ میں خود آیا تو انہوں نے مجھے بھیجا گیا ہے۔ خیر وہ آدمی جاتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، حضرت عثمان غنی باہر آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اندر، تواضع کرنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ حضرت عثمان غنی نے نا اسے کچھ اونٹ دیے ساز و سامان کے، اور پھر اونٹ دینے کے بعد یعنی اونٹ بھی دیے اور اوپر اس کے ان اونٹوں کے ساتھ سامان بھی دیا، کھانے پینے والا، ضروریات زندگی کی چیزیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دی۔ تو اس سے پوچھا کہ تیرا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا؟ اب یعنی کہ وہ مال دے کر پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھ رہے ہیں، دریافت فرما رہے ہیں کہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اس بات سے کمفرٹیبل ہے کہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو وہ اس نے ہاں جی ہاں اس نے کہا، لیکن اس کی جو آواز تھی وہ اتنی کمزور تھی کہ حضرت عثمان غنی سمجھ گئے کہ ابھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس کو کچھ اور اونٹ دیے دونوں ساز و سامان کے، پھر اس سے پوچھا کہ اب بتا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو اس نے ہاں تو کی، لیکن اس کی کمزور آواز میں پھر یہی تھا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی نے اسے پھر کچھ اور اونٹ دیے تمام ساز و سامان کے۔ اب وہ بڑا خوش ہوا اور خوش ہو کر اس نے ہاں میں جواب دیا کہ میرا معاملہ اب حل ہو جائے گا، آپ بھی سمجھ گئے۔ جب وہ چلنے لگا نا تو اس نے حضرت عثمان غنی سے عرض کی کہ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جب آپ کے دروازے پر آیا تھا تو آپ گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ یہ جو کھانا بنایا ہے اس میں سے یہ جو تھوڑا سا بچ گیا ہے یہ کیوں بچا ہے؟ قیامت کے روز اس کھانے کے بارے میں اور یہ جو کچھ ضائع ہوتا ہے چیزیں ہماری بنی ہوئی اس کے بارے میں قیامت کے روز سوال ہوگا ہم سے۔ اب اس طرح سے لڑ رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ، اور جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے اتنا کچھ مجھے دے دیا کہ میرا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، اتنا مال اسباب اونٹ دے دیا آپ نے مجھے کہ میرا تو سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب مجھے ان دونوں چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف آپ زوجہ سے لڑ رہے ہیں، کیا کچھ چند ایک لقمے روٹی کی بچ گئی ہے، آدھی روٹی بچ گئی ہے، اور دوسری طرف آپ اتنا مال اور اسباب مجھے دے رہے ہیں دونوں چیزوں کے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑا کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ صاحب بات یہ ہے کہ وہ جو گھر میں ہمارا باعث مباحثہ ہو رہا تھا اس بات پر کہ یہ لقمہ یہ کھانا بچا کیوں ہے، اس کے بارے میں حساب ہوگا، تو وہ بات یہی تھی کہ وہ جو بچ گیا تھا قیامت کے روز اس کے بارے میں حساب و کتاب ہونا تھا، اس لیے میں باعث مباحثہ کر رہا تھا گھر میں، اور یہ جو کچھ تمہیں دے دیا اس کے بارے میں حساب نہیں ہوگا، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جو تمہیں دیا ہے نا، یہ وہ ہے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے بچا لیا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ آدمی کا جو مال ہے وہ کیا ہے، وہ وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا اس نے جو پہن لیا یا اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کر کے آگے بھیج دیا، یہی اس کا مال ہے، یہی اس کی جمع پونجی ہے۔ باقی جو کچھ اس کے پاس جمع ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، یہ اس کا نہیں، یہ باقی سب یہ لوگوں کا ہے۔ وہ کیسے کہ یعنی کہ اس کا مال جائیداد جو اس کے پاس جمع ہے، بینک بیلنس ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ سارا کچھ یہاں رہ جاتا ہے، وہ پھر تقسیم ہو جاتا ہے اہل و عیال میں، بچوں میں، بیوی بچوں میں، دوست بہن بھائیوں میں، خاندان قبیلے میں، وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ گویا کہ وہ مال اس کا نہیں، لوگوں کا ہے، اہل و عیال کا ہے، خاندان قبیلے والوں کا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا مال وہی ہے جو تم نے کمانے کے بعد کھایا یا پہنا، وہ ہے، یا پھر تم نے اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کر کے آگے بیچ دیا، تیرا مال صرف وہی ہے، باقی جو کچھ بھی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ فی زمانہ ہمارا جو خیال ہے، ہمارا جو ذہن ہوتا ہے وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ مال کو ہم اپنے پاس جمع رکھیں، ہمارا کیا ہوگا بچوں کے لیے، خاندان قبیلے کے لیے۔ ہمیں بڑی دور تک ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم فلاں کے لیے سوچ رہے ہیں، ایسے حالات ہو جائیں گے، ایسے معاملات ہو جائیں گے تو کیا ہوگا۔ ہم شاید کہ اس میں سے زکات ادا کرتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، ہم ایسا مال کہ ہم پر اگر حج فرض ہے تو شاید ہم پھر بھی کہ شاید حج کرنے چلیں گے تو یہ مال کم ہو جائے گا۔ ہمیں کسی جگہ پر اگر ضرورت ہے لیکن ہم اس کی ضرورت حل کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس کی ضرورت حل نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں فکر ہے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کہاں سے کم ہو جائے گا۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا مال ایسے کم نہیں ہوتا
حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کی راہ میں دو تو پھر ہاتھ گن گن کر نہ دو، جب تم گن کر دو گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور پھر جب تم حساب کر کے دو گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کریم بھی تمہیں حساب کر کے دے گا۔ یعنی بغیر گنے اور بغیر حساب کیے جب اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ کریم بھی بغیر حساب کے عطا فرمائے گا، بغیر حساب کے اللہ کریم بھی پھر عطا فرمائے گا۔ یہ عطا فرمانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اور پھر دوسرا جو اس کا اصول اور ضابطہ بتایا وہ یہ کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها، جب دے دیا اللہ کی بارگاہ میں، گفٹ کو دے دیا۔ یہ ایک اصول ہے کہ آدمی اگر دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے تو بائیں کو پتہ نہ چلے کہ میں دے رہا ہوں، ایسے اس حال میں یعنی کہ دے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اس طرز عمل سے دے کہ اس کے ذہن سے یہ بات ہی نکل جائے کہ میں نے کسی کو کچھ دیا تھا۔ یہ نہ ہو کہ دینے کے بعد اس کا حضور یعنی قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس دینے کا کہ دینے کے بعد احسان بتایا جائے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا ذرا، یعنی کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ تم نے اگر اللہ کی راہ میں دے کر، یعنی مفہوم آیہ مبارکہ کا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر دے کر، اگر مال تم نے کسی کو دیا، صدقہ دیا ہے، خیرات کیا ہے، جو بھی کچھ دیا اللہ کی راہ میں، اللہ کے گھر میں دیا یا کسی اور بھی جگہ پر آپ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال میں سے کچھ دیا ہے، اور پھر احسان جتلایا ہے کسی کے سامنے کہ فلاں جگہ پر ہم نے فلاں آدمی کی بڑی ہیلپ کی تھی، فلاں ادارے کو ہم نے بڑا ڈونیٹ کیا تھا جی، انہوں نے تو ہمارا نام تک نہیں لیا، فلاں جگہ پر ہم نے ڈونیٹ کیا تھا جی، اس جگہ پر جب ہم وہاں گئے تو ان لوگوں نے ہمارا نام تک نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے دینے سے بہتر ہے کہ نہ ہی دے، اس دینے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سارا مال بھی ضائع ہو جائے گا، اجر بھی نہیں ملے گا۔ قیامت کے روز جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ جائے گا نا تو پھر اللہ کریم پوچھے گا، یہ بات پوچھی جائے گی قیامت کے روز کے نمازیں پڑھی تھی؟ ہاں پڑھی تھی۔ کس لیے پڑھی تھی؟ یا اللہ اس لیے پڑھی تھی کہ یہ فرض تھی؟ تو اللہ کریم فرمائے گا نہیں، تیرے دل میں اس وقت یہ خیال تھا کہ میں نمازیں پڑھوں لوگ مجھے کہیں یہ بڑا حاجی آدمی ہے۔ حج کیا تھا یا اللہ حج کیا تھا؟ فرمایا کیوں کیا تھا؟ یا اللہ اس لیے کہ یہ فرض تھا، اس لیے اللہ کریم فرمائے گا نہیں۔ یہ بندے کی نیت پر ہے کہ جس وقت وہ عمل کر رہا ہے اس وقت اس کی نیت کیا ہے، اس وقت اس کا ارادہ کیا ہے۔ جب اس کی نیت اور ارادہ اس وقت درست ہوگا تو پھر اس کا توجہ ملے گا۔ اسی طرح سے پوچھا جائے گا کہ جب تو نے یہ فلاں فلاں جگہ پہ اتنا مال دیا تھا اللہ، میں نے اس کا اجر اور اس کا ثواب، تو اللہ کریم فرمائے گا کہ تو نے دیا تھا کس لیے دیا تھا؟ یا اللہ میں نے تو اس لیے دیا تھا کہ ہیلپ کی تھی، تیرے لیے دیا تھا۔ تو اللہ کریم فرمائے گا نہیں، اس وقت تو تیرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں ان کو مال دوں، یہ میرا نام اور میری تعریفیں کریں گے اور مجھے لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا سخی آدمی ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس طرح کی باتیں مجھے کہیں گے۔ تو بدلا کہ فلاں فلاں جگہ پر تیری لوگوں نے تعریفیں کی یا نہیں کی، فلاں فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر، فلاں اجتماع میں، فلاں جگہ پہ، فلاں محفل میں تیری تعریفیں ہوئی نہیں ہوئی، لوگوں نے تجھے کہا کہ نہیں کہا کہ یہ بڑا مالدار آدمی ہے، یہ بڑا سخی آدمی ہے؟ بتا جو تیرے دل میں خیال تھا وہ تجھے دنیا میں ملا یا نہ ملا؟ تیرا دل ہی یہی تھا، تیرا اس وقت جو مائنڈ تھا وہ یہی تھا کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے۔ بتا پھر فلاں فلاں جگہ پہ تیرا نام ہوا یا نہیں ہوا؟ فلاں محفل میں تیرا اتنا بڑا لمبا نام لے کر تیری تعریف کی گئی کہ یہ جناب بڑا سخی آدمی ہے، بڑا مالدار، جتنا مالدار ہے اتنا یہ سخی ہے۔ فرمایا کہ بتا یہ بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں چونکہ جب انسان کی روح کف سے انسلی سے پرواز کر جاتی ہے تو پھر تو جھوٹ والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر باقی سچ بچتا ہے۔ جو سچ ہوگا وہی اس وقت بیان بھی ہوگا، تو اس کے دل سے اب ظاہر بات ہے جھوٹ تو نکلے گا نہیں۔ اب وہاں پر وہ کوئی چکر کرانے والی بات نہیں ہوگی کہ ادھر ادھر کی بات کریں، نہیں یا اللہ ایسی بات نہیں کی، میں نے اس لیے کیا تھا، میں نے ایسے کیا تھا، میں نے یہ دیا تھا۔ اس وقت اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ سچائی کے ساتھ انصاف ہوگا، پھر اس وقت تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے اس جگہ پر یہ ارشاد فرمایا، جب نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا نا لوگوں کے سامنے کے جنگ کے لیے کچھ ساز و سامان کو اعلان فرمایا کہ لوگوں جمع کرو، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے اور 1000 دینار بھی دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی 1000 دینار دیے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سوچ سکتے ہیں ہم کہ آج سے 1000 سال قبل، 1400 سال قبل 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے دینا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، 1000 اونٹ دینا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آپ نے جب دیے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ
آج عثمان سے تو بھی راضی ہو جا، تیرا رسول بھی عثمان سے راضی ہے، مالک تو بھی راضی ہو جا۔ تو اس وقت اللہ کریم نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تھی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون، یعنی جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، جس جگہ پر بھی دیتے ہیں، وہ گھر میں دیتے ہیں، وہ عزا و قربا میں دیتے ہیں، وہ کسی ادارے میں دیتے ہیں، وہ کسی مسجد میں دیتے ہیں، جب اللہ کی رضا ان کا مقصد ہوتا ہے دیتے ہیں تو اللہ کریم پھر ان کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہے، بغیر حساب کے اللہ کریم پھر انہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ ان کے دل میں جب کوئی بات، کوئی خیال نہیں ہوتا، دائیں بائیں کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ مجھے لوگ کہیں کہ اچھا آدمی ہے، مجھے فلاں آدمی کہے، یا میں اس جگہ پر گھوم گا تو لوگ میری تعریف کریں گے، میرے اعلانات ہوں گے، جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر اسے گویا کہ اجر نہیں، وہی جو کچھ اس کے دل میں خیال ہے وہی ملے گا، پھر اس کا نام ہی ہوگا، چرچا ہی ہوگا، پھر دنیا ہی ہوگی، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ آخرت میں وہی ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ دیتا ہے وہ دے دے، اللہ کریم 10 گنا زیادہ عطا فرمائے گا، 700 گنا زیادہ عطا فرمائے گا، پھر اللہ کریم ایک مقام پر فرمایا بغیر حساب کے اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت